صاحب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، سر ہم آپ کو آج اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر یہ ایک 255 بیڈڈ ہیلتھ فیسلٹی ہے جو کہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر یورولوجی ٹرانسپلانٹیشن کا ایک ہاسپٹل ہے۔ سر یہ اس کے جو ترقیاتی مراحل کیسے گزرے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اس پہ ایک چھوٹی سی ٹی وی سی ہے، سر ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ تم نے جب بھی پکارا ہمیں وطن، تیرے گلشن کو پھر سے سجائیں گے ہم۔ تم نے جب بھی پکارا ہمیں وطن، تیرے گلشن کو پھر سے سجائیں گے ہم۔ تیری تاریکیوں میں اجالے بھرے، تیری محرومیوں کو مٹا کر چلے، جو بھی وعدہ کیا ہم نے پورا کیا، جو بھی وعدہ کیا ہم نے پورا کیا، جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے ہم۔ جو بھی وعدہ کیا ہم نے پورا کیا، جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے ہم۔ تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے وطن، تیرے گلشن کو پھر سے سجائیں گے ہم۔ لاکھ طوفان ہونڈے گھٹائے اٹھی، ہم نے رکنا نہیں، ہم نے جھکنا نہیں۔ قتل منزل ہے اور عدل ہی راستہ، قتل منزل ہے اور عدل ہی راستہ، سب کو عزت سے جینا۔ میرا نام محمد تنویر ہے، میں ابتبال سے آیا ہوں، 5 مہینے ہو گئے تقریباً یہاں پہ۔ بہت اچھا سٹاف ہے، بہت اچھا سسٹم ہے سارا، صفائی ستھرائی ہر چیز اچھی ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، سب فری میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ بہت طبیعت بھی میری پہلے سے بہت بہتر ہے ابھی۔ محترم وزیر اعظم صاحب، آج کے تقریب کے 2 مین مراحل ہیں۔ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے جس میں ہم آپ کو اس کے ارتقائی عمل کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے بعد سر آپ کا ایک وزٹ ہے۔ اگر پریزنٹیشن سٹارٹ کیجئے۔ سر، انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کے نام سے یہ ہسپتال آج ایک مبارک مہینے کے مقدس دن میں 27 رمضان المبارک کو آپ یہاں تشریف لائیں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی موقع بھی ہے کہ ایک راولپنڈی یعنی ہمارے شمالی پنجاب میں ایک نئی ہیلتھ فیسلٹی ماشاءاللہ آج سے اپنی فارمل سروسز سٹارٹ کرے گی۔ نیکسٹ کیجئے۔ اس میں سر جو اس کا اور جو ماسٹر پلان ہے، اس کے سر 2 مین حصے تھے، جس میں سے جو پہلا جو آپ ریڈ باکس میں حصہ دیکھ رہے ہیں سر، یہ ماشاءاللہ آج تکمیل اس کا ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ مین بلڈنگ ہے سر، اس میں سروس بلاک ہے، فیسیلیٹیشن سینٹر ہے، اس کے بعد ہمارا الیکٹریسٹی سب اسٹیشنز ہیں۔ یہ سر انشاءاللہ ہمارا جو فیز 2 آئے گا اس میں ہم ریزیڈینشیل ایریاز بھی اس میں بنائیں گے۔ یہاں پہ سر ہمارا جو سروس بلاک 1 ہے، وہاں پہ ایچ ویک جو ماشاءاللہ لگ بھی گیا ہے، وہ فنکشنل بھی ہے۔ اس کے علاوہ کیفیٹیریا اور سرائے ہیں، اور جو ہمارا فیسیلیٹیشن سینٹر ہے اس میں ہمارے پاس سٹور، میڈیکل سٹور، بلڈ بینک ہے، اور اس کے علاوہ لانڈری ہے ہماری۔ نیکسٹ سر، یہ جو ہمارا ایک اوور آل ہمارا 6 سٹوری بلڈنگ سر، جس میں بیسمنٹ اور گراؤنڈ اور اس کے علاوہ 4 فلور ہیں۔ ہماری بیسمنٹ جو ہے سر یہ ریڈیولوجی اور پیتھولوجی کو کور کرتی ہے۔ گراؤنڈ فلور پہ سر ہمارا او پی ڈی ہے، ایمرجنسی ہے، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وزٹ کے بعد اس ہسپتال میں ایمرجنسی سروسز کا آغاز ہو جائے گا۔ فرسٹ فلور پہ سر ہمارے نیفرولوجی، ہیمو ڈائلسس، لیتھوٹرپسی کی ساری سروسز ہیں، اور جو ہمارا سیکنڈ فلور ہے اس میں یورولوجی، اس میں پیڈ یورولوجی اور پیڈ نیفرولوجی کے بھی وارڈز ہوں گے۔ تھرڈ فلور سر ہمارا آپریشن تھیٹر کمپلیکس میں مبنی ہوگا، جس میں آئی سی یو بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کی سروسز بھی ہم وہاں پہ اسی فلور پہ دیں گے۔ اور جو ہمارا سر لاسٹ فلور ہے اس میں ہمارے پرائیویٹ رومز، لائبریری اور انشاءاللہ ریسرچ سینٹر ہوں گے۔ نیکسٹ
سر یہ ایک ارتقائی عمل کی ایک سلائیڈ ہے. ہمارا یہ سفر کیسے جاری ہوا اور اس میں ٹائم بھی لگا, وہ ٹائم کیسے لگا. سر یہ ہماری 2009 میں اس اسکیم کا باقاعدہ اپروول ہوا, لیکن جو پہلی بار ہمیں فنڈز ملے وہ سر سال ہے 2012-13 اور 2017-18 تک کا ہمارا صرف جو فنڈنگ جو تھی وہ صرف کیپٹل اور سول ورک سائٹ پہ تھی. 17-18 میں ہمیں پرچیز آف مشینری کے لیے بھی ایک فنڈ ملنا شروع ہوئے, لیکن پھر اس کے بعد سر ہم ایک اس فیز میں چلے گئے جس کو ہم ریڈ فیز کہتے ہیں. اور سر اس میں میں بڑے فخر سے کہنا چاہوں گا سر, یہاں کے ہمارے ڈاکٹرز نے, نرسز نے شبانہ روز محنت کی, اور سر یہ پورے نارتھ پنجاب کا ایک کووڈ سینٹر بنا, اور یہاں پہ ماشاءاللہ ان کی ٹریٹمنٹ سے 80% لوگ جو یہاں ایڈمٹ ہوئے ماشاءاللہ وہ صحت یاب ہو کے گئے. یہ ایڈمیشن ہے, اس کے علاوہ OPD کی سروسز اس کے علاوہ ہیں. سر آج ہم 27 رمضان 18 اپریل کو یہاں تک پہنچ گئے ہیں. ہمارا جو پروگرام ہے جس طرح سے یہ اپروو ہوا ہے اس کے مطابق تو اس نے 30 جون 2024 کو مکمل ہونا تھا, لیکن سر ہم نے اپنی ٹیم سے بات کی ہے, ہمارے CNW سے بات کی ہے, ہمارے وائس چانسلر صاحب اور پرٹیکولرلی حنیف عباسی صاحب کی بھی ہمیں اس میں مکمل رہنمائی حاصل رہی. انشاءاللہ تعالی سر ہم نے اپنی جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ دسمبر سے پہلے انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے, اسی سال میں پورا کریں گے. سر یہ ہماری جو بجٹ یوٹیلائزیشن ہے, یہ گرین لائنز آپ دیکھیں گے کہ جتنی ہمیں ریلیزز ہوئی اس کے لحاظ سے ہم بہتر یوٹیلائزیشن یہاں پہ کرتے رہے ہیں, اور اس کا جو پرائس ہے وہ 6.2 بلین ہے اور 5.1 کا ہم ایکسپینڈیچر کر چکے ہیں. نیکسٹ کیجیے. سر یہ ہماری جو میجر پروکیورمنٹس ہیں مشینری اینڈ اکوپمنٹ کی, اس میں سر ڈائلسس ہمارا ماشاءاللہ آپریشنل ہے, CSSD سر فنکشنل کی فائنل سٹیجز پہ ہے, لانڈری ہمارے پاس موجود ہے, پیتھولوجی کی لیبس کی مشینری موجود ہے, لیتھوٹپسی ماشاءاللہ ہم نے اس کی آغاز کر دیا, آج سے ہم اس کو باقاعدہ فارملی سٹارٹ کر دیں گے. CT اسکین سر ہمارا اس وقت انسٹال ہو رہا ہے, MRI کی مشین کراچی پورٹ سے نکل چکی ہوئی ہے سر, اور اٹ از آن دا وے. اور ہمارے پاس HVAC جو ہے سر یہ آپریشنل ہے, اور ماڈیولر آپریشن تھیٹر تو جو ہماری سب سے میجر تھی اس کے اوپر سر کل ہم نے سکسیسفلی نیگوشیٹ کر کے ہماری LCs جو ہیں وہ کنفرم ہو گئی ہیں اور مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہوگی. اٹ از کمنگ فرام جرمنی. نیکسٹ کی. سر ہمارا جو اس کو ہم نے 2 فیزز میں رکھا ہے, اور کیونکہ جو ہماری انشاءاللہ جو آج سٹارٹ بھی ہو رہی ہیں فارملی بھی سروسز, اس میں سر ہمارا OPD اور OPD تقریباً 5700 ابھی تک ہم نے اس کو کیا ہے, انشاءاللہ یہ بھی بڑھ جائے گا سر. ایمرجنسی اور ایمرجنسی آپریشن تھیٹر بھی سٹارٹ ہو جائیں گے, ڈائلسس, لیتھوٹرپسی, پیتھولوجی, بیسک ریڈیولوجی, CSSD اینڈ HVAC یہ سر انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور یہ جو ہم نے انشاءاللہ اس کی بھی ہم نے سر پوری پلاننگ ایک دن کی کر لی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے انڈور نیفرولوجی, ماڈیولر OT, اور جو ہی ماڈیولر OT آئیں گے سر ہم پھر نیکسٹ فیز میں چلے جائیں گے ٹرانسپلانٹیشن کے. نیکسٹ کیجیے. سر لاسٹ ہی ہمارا یہ سر ہماری جو ہے ہیومن ریسورس, وہ سر یہاں پہ ہمیں ساتھ ساتھ ہی گورنمنٹ نے سینکشن کر دی ہیں پوسٹیں, اور ہم یہاں پہ پوسٹ بھی کر رہے ہیں. ابھی جو ہمیں الیکشن کمیشن کے بین کے بعد انشاءاللہ فردر بھی ہو جائے گا. نیکسٹ کے. Sir, this is all from my side, but before sir leaving or requesting Hanif Abbasi sir, I would like to mention particularly our Vice Chancellor sahab and the team sir who work day and night in order to realize this dream. Thank you very much sir. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Prime Minister Pakistan. میں راولپنڈی کی اپنی پوری لیڈرشپ کے حوالے سے, پورے لوگوں کے حوالے سے میں آپ کا بڑا ممنون و مشکور ہوں. ٹرانسپورٹ کی بات نہیں کروں گا, ہارٹیکلچر کی, پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کی بات نہیں کروں گا, سالڈ ویسٹ کی بات نہیں کروں گا, روڈ انفراسٹرکچر کی بات نہیں کروں گا. جو سب آپ کا تحائف جو ہے اس راولپنڈی کے لوگوں کو ملے ہیں, میں صرف آپ کو ہیلتھ میں جو آپ نے صرف اور صرف راولپنڈی کے اندر جو کردار ادا کیا ہے, شبانہ روز محنت کی ہے, وہ میں اپنی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. راولپنڈی کے اندر 2008 سے پہلے ہمارے پاس 25 وینٹیلیٹر تھے. آج الحمدللہ آپ کی بدولت 2008 سے لے کے آج تک 200 کے قریب ہمارے پاس وینٹیلیٹر ہیں. ہمارے پاس 20 ڈائلیسس مشینیں تھیں جی, وہ 100 کراس کر گئی ہیں. 75 سال میں ہمارے پاس کوئی MRI نہیں تھی سر. 4 MRI جو ہیں وہ راولپنڈی میں موجود ہیں سر. یہ سب آپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سر جو ٹیسٹ ہمارے سالانہ 25 لاکھ ہوتے تھے, وہ اللہ کے فضل و کرم سے اب ان 5 ہاسپٹلز کے اندر 41 لاکھ تک ان کی تعداد جا چکی ہے سر. اس کے علاوہ سر ایمرجنسی جو آپ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, وہ فری ہے. ایک سرنج بھی 12 لاکھ پیشنٹس کو باہر سے منگوانی نہیں پڑتی. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی
جو آپ کی شبانہ روز محنت کے بعد پائے تکمیل تک پہنچا. آج پورا کے پی کے آزاد کشمیر ہزارہ ڈویژن اور پنڈی ڈویژن اس سے مستفید ہو رہا ہے. اس کے ساتھ کمیٹی چوک کا گائنی فلٹر کلینک آپ کی بدولت محض وجود میں آیا. آج یہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی جو سال ہا سال سے بند پڑا تھا, یہ پاکستان سپیڈ کا نام میں آپ کو دوں گا پنجاب سپیڈ سے ہٹ کر, کہ 25 دن کے اندر سر 25 دن کے اندر آپ کی کاوشوں سے یہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کا فیز 1 جو ہے پوری ہیلتھ ٹیم نے سیکرٹری صاحب کی گائیڈ لائن میں اور ہمارے ایم ایس صاحب, وائس چانسلر صاحب, نرسنگ سٹاف, ڈاکٹرز سب نے شبانہ روز محنت کی. بلڈنگ ڈپارٹمنٹ, ایون کہ ہمارے جو سالڈ ویسٹ کے لوگ تھے انہوں نے بھی. تو اس لیے میں ان کا بھی آپ کے بہاف پہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کا راولپنڈی کی تمام جو ہمارے لوگ ہیں ان کے بہاف پہ آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ پرائم منسٹر آف پاکستان. آپ کی ہیلتھ کے اوپر جو کاوشیں ہیں راولپنڈی کے لیے, شاید ہی اس کی مثال 75 سال پہلے کبھی ملی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. شمالی پنجاب میں صحت کے نئے مرکز کا قیام خوش آئند ہے. مسلم لیگ نون کی رہنما وزیر اعظم شہباز شریف کا راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسپتال کا دورہ. وزیر اعظم شہباز شریف کو ہسپتال سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں کہا گیا وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان فائنینسنگ پر بات چیت جاری ہے. چکوال, خوشاد, ہری پور, ایبٹآباد, آزاد. جو بالکل آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسپتال کا دورہ. وزیر اعظم شہباز شریف کو اسپتال سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی. بریفنگ میں کہا گیا وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان فائنینسنگ پر بات چیت جاری ہے. جو بالکل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسپتال کا دورہ. وزیر اعظم شہباز شریف کو اسپتال سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی. حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان فائنینسنگ پر بات چیت جاری ہے. جو بالکل آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسپتال کا دورہ. وزیر اعظم شہباز شریف کو اسپتال سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی. حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان فائنینسنگ پر بات چیت جاری ہے. جو بالکل آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسپتال کا دورہ. وزیر اعظم شہباز شریف کو اسپتال سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں کہا گیا کہ وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان فائنینسنگ پر بات چیت جاری ہے. آپ لوگ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اسپتال کا دورہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسپتال کا دورہ جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کو اسپتال سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی. بریفنگ میں کہا گیا کہ وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان فائنینسنگ پر بات چیت جاری ہے. جو بالکل آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسپتال کا دورہ جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کو اسپتال سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی جا رہی ہے. بریفنگ میں کہا گیا کہ وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان فائنینسنگ پر بات چیت بھی جاری ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف راولپنڈی میں انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسپتال کا دورہ کر رہے ہیں. حکام ان کو بریفنگ بھی دے رہے ہیں. حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان فائنینسنگ پر بات چیت جاری ہے. کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو مانیٹرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے.
اور ٹوٹلی جو ہمارے پاس مانیٹرز ہیں دیٹ از 7 ان دس وارڈ. اور جو ریسسیٹیشن روم ہے آن دا ادر سائڈ, وہاں پہ ہر بیڈ کے ساتھ مانیٹر ہے, بیکاز دا سک پیشنٹ شوڈ بی کیپٹ آن دیٹ سائڈ. And the ventilators too. اینڈ دا اعظم محمد شہباز شریف, اور اس حوالے سے ان کو آگاہ کیا گیا کہ آپریشن. جی بالکل, آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسپتال کا دورہ. وزیر اعظم شہباز شریف کو اسپتال سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں کہا گیا کہ وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان فائنینسنگ پر بات چیت جاری ہے. جی بالکل, آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف راولپنڈی میں انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسپتال کا دورہ کر رہے ہیں. حکام نے ان کو بریفنگ دی. حکام نے بریفنگ میں کہا کہ وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان فائنینسنگ پر بات جاری ہے. آپ لوگ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف راولپنڈی اسپتال میں موجود ہے, اور وہاں ان کو انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسپتال کے دورے پر بریفنگ دی جا رہی ہے. بریفنگ میں حکام نے کہا کہ وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان فائنینسنگ پر بات چیت جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کو اسپتال سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے. ہاسپٹل میں مریضوں کو دی جانے والی جو سہولیات ہے اس حوالے سے ان کو آگاہ کیا گیا کہ ہسپتال ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. چاہے وہ گردے صاف کرنے والی مشینیں, یعنی جسے ڈائلیسس مشینیں کہتے ہیں, چاہے جو گردے میں پتھری ہو اس کو شعاؤں کے ساتھ اس کو ریزہ ریزہ کر کے جسم سے باہر نکالا جاتا ہے. الحمدللہ مجھے یہ سارے یہاں پر آپریشنز دیکھ کر بہت خوشی ہوئی, اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب انٹرم گورنمنٹ کے جناب محسن نقوی صاحب کو اور ہیلتھ سیکرٹری قاضی صاحب کو اور وائس چانسلر صاحب کو اور تمام درجہ بدرجہ جو محکمے ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں ان سب کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور ہاسپٹل کی جو کمیٹی کے چیئرمین حنیف عباسی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب نے بڑی محنت سے اس ہسپتال کو مکمل کروایا, اور خدمت انسانیت کا آج 27ویں جو شہر رمضان کا آج بڑا مبارک دن ہے. اس دن مریضوں کا یہاں پر علاج مہیا کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اس ہسپتال کی بنیاد اس ناچیز نے 2012-13 میں رکھی تھی, اور پھر 2013 کے دور میں فنڈز مہیا کیے گئے, اور تقریباً 5 ارب روپے فنڈز یہاں پر لگ چکے ہیں. مگر اس ہسپتال کو بہت پہلے دکھی انسانیت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا, لیکن کیا کیجئے کہ مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ پچھلی حکومت نے باقی منصوبوں کی طرح اس ہسپتال کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اس کے باوجود کورونا کے زمانے میں اس ہسپتال نے
बेपनाह खदमात अंजाम दी, इसलिए कि इमारत बनी हुई थी, वेंटिलेटर्स मौजूद थे। तो ये एक रावलपिंडी में कोरोना का एक बड़ा अहम सेंटर बन गया। जिस तरह लाहौर में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट कोरोना के ज़माने में एक बहुत बड़ा लाहौर में सेंटर बन गया था, और शूमी किस्मत देखिए कि वहाँ पर भी जिगर और गुर्दे की पेवंदकारी और उसके साथ साथ वहाँ पर सैकड़ों हजारों लोगों के इलाज का इंतज़ाम किया गया था। और एक शख्स दिन रात कहता था कि ये 20 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने कहाँ लगाए, ये गर्क हो गए हैं। उनका नाम है साकिब निसार। अगर 20 अरब रुपए खुदा न खास्ता गर्क हो गए थे तो वो लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर पर किस तरह बन गया, जहां पर एक नहीं, एक दर्जन नहीं, सैकड़ों मशीनें वहां पर मौजूद थी, वेंटिलेटर्स। काजी कितनी थी? 200, तकरीबन 200 मशीनें वहां पर मौजूद थी। और अल्लाह ताला का बेपाया फजल व करम था कि वहां पर कोरोना के मरीज दिन रात खुदा के फजल से शफा याब हो रहे थे। और फिर वो शख्स जिनका नाम साकिब निसार है, अगर 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे तो आप तो हफ्ते और इतवार को भी अपनी अदालतें लगाया करते थे, बेवा और यतीम को इंसाफ मुहैया करने के लिए नहीं, सिर्फ सियासी दुकान आपने चमका रखी थी। तो अगर 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे तो फिर उसका आपने कौम को क्यों नहीं बताया कि ये पैसे फलां फलां मदाद में हड़प किए गए हैं। आज बड़ी मुश्किल से PKLI को दोबारा पांव पे खड़ा करने की बेहतरीन कोशिश जारी है, क्योंकि बाद में आने वाली हुकूमत ने पहले तो साकिब निसार अपने भाई को वहाँ पर लगवाना चाहते थे, और जिस तरह डॉक्टर जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक फरिश्ता सिफ्त इंसान है, क्या नाम था उनका? डॉक्टर काजी सईद अख्तर। उनको आप अदालत में बुलाकर उनकी बेइज्जती करते थे, जो अमेरिका से अपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की तनख्वाह या इनकम छोड़ के पाकिस्तान आए थे कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, अपने वतन जाकर अपने भाइयों और बहनों की मैं खिदमत करूँ, किडनी ट्रांसप्लांट करूँ। और मैंने उनके साथ मिलकर मैंने शर्त लगाई थी कि गुर्दे के साथ जिगर का भी ट्रांसप्लांट का इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि उस वक़्त तक हुकूमत पंजाब ने अरबों रुपए ज़र मुबादला में कन्वर्ट करके गरीब, बेवा, यतीम बच्चों, बुजुर्गों को जिनको जिगर की पेवंदकारी चाहिए थी, उनको हिंदुस्तान और चीन भिजवा रहे थे। चीन तो हमारा एक दोस्त मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान जिसके साथ पाकिस्तान के मामलात हनूज तय तलब हैं, कश्मीर सर फहरिस्त है, वहां पर अपना ज़र मुबादला उनके हवाले कर रहे थे। और हमने ये कहा कि पाकिस्तान में एक सेंटर बनाएंगे, और ये PKLI इसी सोच की नतीजे में बना, और सिर्फ लाहौर और पंजाब के लिए नहीं, सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान और KP के लिए नहीं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के भाइयों और बहनों के लिए भी इस PKLI में मुफ्त पेवंदकारी का इंतज़ाम किया गया था।
اس کے بعد ہر چیز ختم ہو گئی, سرد خانے میں چلی گئی. لیکن اب دوبارہ الحمدللہ PKLI اب دوبارہ اس خدمت کے میدان میں بڑھ کر کام کر رہا ہے. مگر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ پورے پنجاب میں PKLI کی چھتری کے تلے جو ہیپیٹائٹس کے سینٹرز بنائے گئے تھے پورے پنجاب میں اسٹیٹ آف دی آرٹ, ان کو PKLI سے پچھلی حکومت نے ختم کر کے ہٹا کے دوبارہ ہسپتالوں کے ساتھ جوڑ دیا. اور جو ہسپتالوں کی اس زمانے میں حالت زار تھی, اس کو الحمدللہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پنجاب بھر کے ہسپتالوں کو ری ویمپ کیا اور ان کو دوبارہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنایا. اٹک میں, جہلم میں, راول پنڈی میں, لیا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبز بنوائیں. تو میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہمیں عوامی خدمت کے میدان میں سیاست کو شجر ممنوع قرار دینا چاہیے. کوئی حکومت آئے جائے, تعلیم اور صحت کے میدان میں قطعاً سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور ایک طرف ثاقب نثار صاحب نے بطور چیف جسٹس یہ عمل کیا, اور دوسری طرف حنیف عباسی کو شکست دلوانے کے لیے شیخ رشید کے الیکشن کے ایجنٹ بن کے ان کے حلقے میں چلے گئے. یہ ایک ایسی تکلیف دہ داستان ہے, جب اس کا منظر نامہ یاد آتا ہے تو دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں مل کر پاکستان کو صحیح معنوں میں, پاکستان کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں اور غربت, جہالت, بے روزگاری, بیماری کا خاتمہ کریں. اب دیکھیے ابھی جو مشین, یہ جاپان سے مشین آئی, اور میں نے قاضی صاحب کدھر ہے قاضی, ادھر ہیں قاضی صاحب, یہ ایک بہت اچھا ایماندار یہ بیوروکریٹ ہے, سرکاری افسر, اور دل میں عوام کا درد رکھتا ہے. مجھ سے میرے ساتھ انہوں نے بطور ڈپٹی کمشنر, بطور ایڈیشنل سیکرٹری سیکرٹری ٹو سی ایم, پھر یہ ہیلتھ سیکرٹری بھی لگے. بہت ایماندار آدمی ہیں. تھوڑا سا ڈرو ضرور ہے تھوڑا سا, لیکن اچھی بات ہے, اس لیے کہ جن لوگوں نے بڑی محنت کر کے کام کیا اور عوام کی خدمت کی, اس کو وہ اپنا کیا میں کہوں, بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ نیازی اور نیب کے گٹھ جوڑ نے ان کو جیلوں میں پہنچایا. پہلی جب میری جیل میں پیشی ہوئی تو یہ میرے ساتھ تھے اپنا نیب میں, تو وہاں پر انہوں نے پوچھا صاف پانی کا, پتہ نہیں صاف پانی کا, تو یہ بہت اچھا افسر ہے, میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, 15-20 سال اس نے میرے ساتھ کام کیا ہے. میری آپ سے گزارش ہے جو ماڈل جو پنجاب میں ہم نے بنایا تھا اس کو یہاں ریپلیکیٹ کریں. یہ جتنے کروڑوں اربوں روپے کی مشینری ہے, اس کا اونم انہی کو دیں جنہوں نے مشینری مہیا کی ہے. اگر آپ معاف کیجئے, اگر آپ نے کسی یہاں پر کسی دکان کو دے دیا تو یہ مشینیں خراب ہو جائیں گی. جس طرح پنجاب میں ہم نے آپ کے سی ٹی اسکینس اور باقی مشینیں جن سے خریدی تھی, متسوبیشی آئی ڈونٹ نو جن سے بھی لی تھی, اونم کے پاس تھا, تو دے شوڈ بی رسپانسبل. 5 سال کی ذمہ داری ہو, چاہے آپ کی یہ جو پتھر گردے کے ختم کرنے کی مشینیں ہیں یا دوسری مشینیں ہیں, یا جو بھی آپ کے سی ٹی اسکینز آئیں گے, ابھی آپ کی اور مشینیں آنی ہیں, MRI آنی ہیں, it should be all given to the supplier. They should be doing the job of operations and maintenance. انہوں کو دیں آپ, تاکہ ان کو پیسے دیں, وہ ذمہ دار ہوں اور اپنی مشین 24 گھنٹے چلائیں.
اگر آپ نے کسی دکان کو دے دی تو وہ تو جان بوجھ کے خراب کر دیں گے تاکہ باہر کی دکان جو ہے وہ چمک جائے. سو قائد صاحب آئی ریکویسٹ یو کہ اسی ماڈل کو آپ لے کے آئیں تاکہ دکھی انسانیت کو انتظار نہ کرنا پڑے. ان کے بچے جو موت کے منہ میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی زندگی بچ جائے. یتیم ہو بیوہ ہو, that's your class and you must maintain that class. میں یہاں پر تمام ہسپتال کے عملے کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ سب کا, ڈاکٹرز کا, اپنی نرسز بہنوں کا اور میل ڈاکٹرز کا, فزیشنز کا, ایکسپرٹس کا, کنسلٹنٹس کا, پیتھولوجی کے جو ایکسپرٹس ہیں, آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں. وائس چانسلر جو عمر صاحب میں جانتا ہوں, ماشاءاللہ بڑے قابل آدمی ہیں, مگر آپ کو اور آگے محنت کرنی چاہیے. کمٹمنٹ کے ساتھ کریں گے تو دین اور دنیا آپ دونوں کمائیں گے. ان الفاظ کے ساتھ, اور میں کمشنر لاہور, کمشنر راولپنڈی اور ڈپٹی کمشنر, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو سپورٹ وہ دے رہے ہیں, چیف سیکرٹری پنجاب اور اس طرح چیف منسٹر, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ہسپتال کو بالآخر دوبارہ آپ اس میں زندگی آ چکی ہے, اور خدا کرے کہ دوبارہ کبھی ساکت نظار ایسے لوگوں کی نظر بد نہ لگے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. خدا حافظ. بہت شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف کی راولپنڈی میں اسپتال کے دورے پر میڈیا سے گفتگو جاری تھی. ان کا کہنا تھا کہ مریضوں کا علاج کرنا بہت بڑی عیادت ہے. اسپتال کو بہت پہلے دکھی انسان کی خدمت میں کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اسپتال کی تعمیر میں 5 ارب روپے لگ چکے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ پچھلی حکومت نے اس اسپتال کو رڈی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا. کورونا کے دنوں میں بھی اسپتال نے بے پناہ خدمات سر انجام دی. ایک شخص کہتا تھا کہ شہباز شریف نے 20 ارب روپے کہاں لگائے. 20 ارب روپے لاہور کے سب سے بڑے کورونا سینٹرز پہ لگے. جو کہتا تھا 20 ارب روپے غرق ہو گئے, اس کا نام ثاقب نثار ہے. ثاقب نثار غریب کو انصاف کے لیے سیاسی دکان چمکانے کے لیے عدالت لگاتے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ تعلیم اور صحت کے میدان میں سیاست کو قطعی اجازت نہیں دیں گے.